ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب لبنان نے ایک بہت بڑا حملہ، ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے اسرائیل پر، جس کے اندر ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی سیٹلرز پر، ایلیٹ کلاس پر۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے اسرائیل کو کہ لبنان جیسے ملک نے، جس کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، جس کے ساتھ مسلسل جنگ میں ہے، وہ جنگ ایک اپنا لی ہے کس کی وجہ سے؟ فلسطینیوں کی وجہ سے۔ تو اب لبنان نے ایک اتنا بڑا اٹیک ان پر کیا ہے کہ ان کے سیٹلرز کو مار گرایا ہے۔ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ جنگ کے میدان سے اسلحہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب روس نے ایک بہت بڑی دھمکی دے دی ہے یوکرین کو، امریکہ کو۔ فرانس جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور فرانس نے یوکرینی فوجیوں کی ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جاپان نے $3 بلین کی امداد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا منظرنامہ پیش کر رہی ہے کہ عالمی جنگ عظیم کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں جواد یوسف۔ ناظرین، حزب اللہ گروپ نے ایک بہت بڑا حملہ کر دیا، فضائی حملہ کیا ہے اسرائیل پر۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل مسلسل حملے کر رہا تھا، زمینی کارروائی کر رہا تھا، فضائی کارروائی کر رہا تھا، لیکن ریزسٹنس کی جا رہی تھی حزب اللہ کی جانب سے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کا ایک رہنما، ایک لیڈر جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے، اور پھر اس کے بارے میں بہت سی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں، لیکن کنٹینیوسلی یہ فضائی حملے کرنا، زمینی کارروائی کرنا اور ریزسٹنس جو ہے نہیں آ رہی تھی اس طریقے سے حزب اللہ کی جانب سے، لبنان کی جانب سے۔ لیکن اب ایک بہت بڑا میسو اٹیک لانچ کیا گیا ہے حزب اللہ گروپ کی جانب سے لبنان کی جانب سے اسرائیل پر، جس میں انہوں نے اسرائیلی سیٹلرز کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب اسرائیلی سیٹلرز یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں پر آ کر سیٹل ہوئے ہوئے ہیں، بزنس مین ہے، ایلیٹ کلاس ہے، رچ پیپل ہے، اور اسرائیل کے لیے، اسرائیلی فورسز کے لیے، اسرائیلی حکومت کے لیے، اسرائیلی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت اہمیت کے حامل ہے یہ لوگ۔ کیوں اہمیت کے حامل ہے؟ کیونکہ مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے ٹریول کر کے، مائگریٹ کر کے وہاں پر آئے ہیں اور وہاں پر سیٹل ہوئے ہیں، اور ان کو حفاظت دینا، ان کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا، یہ اولین ترجیح ہے اسرائیلی حکومت کی۔ لیکن ان لوگوں پر اٹیک کرنا، ان کے سیٹلرز پر اٹیک کرنا، یہ حزب اللہ کا ایک نیا پلان ہے، اور اسی پلان کے ماتحت انہوں نے ان پر حملہ کیا ہے، جو کہ حملہ کامیاب ہوا ہے، اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے اس وقت اسرائیلی حکومت، اسرائیلی فورسز، اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو، اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر لبنان کی جانب سے کارروائی ہوئی ہے، اور خود انہوں نے اس کارروائی کو تسلیم بھی کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے تسلیم کیا، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک خاتون وہ جاں بحق ہوئی ہے، ہلاک ہو گئی ہے اس حملے کے تحت، اور اس کے علاوہ 10 افراد وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ناظرین، لیکن اب کیا پتا وہ ہلاکتوں کی تعداد کو چھپانا چاہ رہے ہو، اپنا نقصان کم دکھانا چاہ رہے ہو میڈیا کو، دنیا کو، کہ نہیں ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ لبنان کی جانب سے ریزسٹنس سامنے آئی ہے، اور زبردست قسم کی ریزسٹنس انہوں نے شو کی ہے۔ انہوں نے فضائی حملہ کیا ہے، زمینی کارروائی بھی جاری ہے، اور لبنان کی جانب سے ناظرین ایک اس وقت ایسی گیم شروع ہو گئی ہے، ایک ایسا پلان انہوں نے شو کیا ہے جس میں اسرائیلی سیٹلرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسرائیلی سیٹلرز کو، ایلیٹ کلاس کو، ان کے رچ کلاس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے منہ پر کہ اگر وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ریزسٹنس کی طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ ہم پر حملہ ایک میزائل سے کریں گے تو ہم پھر 100 میزائل سے ان پر حملہ کریں گے، اور 100 سے زائد جو ہے وہ میزائلز اور راکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے گئے تھے حزب اللہ گروپ کی جانب سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر حملہ کیا تھا، بڑا زبردست حملہ تھا۔ اب اسرائیل کی جانب سے کیا سٹیٹمنٹس اس وقت سامنے آ رئی ہے؟ اسرائیل ایک ایسا بیان سامنے لا رہا ہے، ایک ایسا پرسپیکٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سن کر ناظرین آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آخر اسرائیل ایسا کرنا کیوں چاہ رہا ہے، اور پھر وہ گریٹر اسرائیل کا جب آپ میپ اور کانسیپٹ دیکھیں گے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کی جو مکروہ چہرہ ہے، ان کے جو یہ شیطانی منصوبے ہیں، یہ شیطانی خیالات جو ہیں، ان سے آپ واقف ہو سکیں گے۔ اب اسرائیل جو ہے ان کی میڈیا پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ لبنان، صدرن لبنان جو ہے یہ اسرائیل کا ہی پارٹ تھا، یہ تو کبھی لبنان تھا ہی نہیں، یہ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور کون سا پولیٹیکل لیڈر کہہ رہا ہے؟ این امریکن اسرائیلی لیڈر، جو امریکہ سے تعلق رکھتا ہے، اسرائیل میں آیا، وہاں پر پولیٹیکل لیڈر بنا، اور جس کی جو ہسٹری ہے، جو ڈیسینڈنٹ ہے کسی یورپ کا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، امریکہ کا شہری اسرائیل میں آتا ہے، وہاں پر پولیٹیکل ایک لیڈر بنتا ہے، اس کے ڈیسینڈنٹ کہیں کے ہیں، وہ ہے کہیں کا، وہ آ کر کہیں پر بیٹھا ہوا ہے، سٹیٹمنٹس کہیں اور کی دے رہے، اور پھر ایک پرسپیکٹو اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو صدرن لبنان تھا یہ تو اسرائیل کا پارٹ تھا۔
یہ تو کبھی لبنان کا پارٹ تھا ہی نہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اگر یہ اسی طرح سٹیٹمنٹ دیں گے پھر تو یہ عراق تک پہنچ جائیں گے, کہیں گے عراق بھی اسی کا پارٹ تھا. جو غزہ پر انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ غزہ بھی ان کا پارٹ تھا اور اس کو پرومس لینڈ کہتے ہیں. یہ مقدس مقامات ہیں جو کہ ہمارے تھے, اسرائیل کے تھے, یہودیوں کے تھے اور یہ ہمارے ہی رہیں گے. اس طرح کرتے کرتے اگر آپ گریٹر اسرائیل کا میپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کے شیطانی منصوبوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طریقے سے پوری دنیا پر قابض ہونا چاہتے ہیں, اپنے اسرائیلی میپ کو کس طریقے سے وسیع کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ویسٹ کی اگر بات کی جائے تو ویسٹ تو ان کی ہاں میں ہاں ملائے گی. ویسٹ کی سٹیٹمنٹس آپ سب کے سامنے ہیں. وہ پچھلے ماضی سے اب تک کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. انہوں نے تو جب انہوں نے قبضہ کیا غزہ پر تب بھی کوئی سٹیٹمنٹس نہیں آئی. کانٹینیوسلی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, مقامات پر قبضہ کیا جا رہا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے. نسل کشی کو نسل کشی تک قرار نہیں دیا جاتا. ان کا پانی کا جو ہے وہ سلسلہ کٹ آف کر دیا گیا ہے. ان پر کسی بھی قسم کی مالی امداد جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ان کے ہر طریقے سے کنیکشنز توڑ دیے گئے ہیں. عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا ہے. ہاسپٹلز پر حملے کیے گئے ہیں. اسکول کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. فارمیسیز کو, نظام جو ہے نظام زندگی کی اگر بات کریں ناظرین تو وہ درہم برہم ہو چکا ہے اس وقت غزہ میں. اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے, یہ مقدس مقام ہے, اس پر ہمارا حق ہے. جس کی وہ ابھی لبنان کی بات کر رہے ہیں. لبنان سے آگے آتے آتے وہ عراق تک پہنچ جائیں گے اور پوری دنیا پر ایک طرح سے قبضہ کر لیں گے اور کہیں گے یہ مقدس مقامات ہے, یہ ہمارا پرومس لینڈ ہے اور اس پر ہمارا حق ہے. اور ویسٹ ان کی ہاں میں ہاں ملے گی کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ تو ان کے نیریٹو کو, ان کے پرسپیکٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ تو سب سے بڑا اگر ہم الائے دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ الائے بنا ہوا ہے کس کا, اسرائیل کا. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس دوران ایران جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے. ایرانی ڈپٹی فارن منسٹر وہ دورہ کرتے ہیں سعودی عرب کا ایک ایسے کروشل وقت میں جہاں پر یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے آفیشلز ایران آ رہے ہیں, ایران کے آفیشل سعودی عرب جا رہے ہیں. روابط میں جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے, سلسلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, کنیکشنز بڑھتے جا رہے ہیں, ٹیلی فونک گفتگو ہو رہی ہے, معاملات پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ان دو ممالک کے معاملات جو کہ کشیدہ کبھی سمجھے جاتے تھے وہ معاملات کشیدگی سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کشیدگی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ کنیکشن بلڈ ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بہت جلد ایک پیج پر آ جائیں گے. ایک پیج پر اگر یہ لوگ آ گئے تو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو جائے گا. اب نیتن یاہو نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی. ان کی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر اٹیک کیا اور اس کو نقصان پہنچایا. انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا, انہوں نے یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دی. اب اس کے بعد ناظرین سب سے اہمیت کی بات تو یہ ہے کہ ایرانی فارن منسٹر کا کیا جواب آیا. ایرانی فارن منسٹر اور ایران کا کیا پرسپیکٹو ہے اس بارے میں, اور آخر کیوں پوری دنیا کو, اسرائیل کو, امریکہ کو کیوں سینکشنز لگائی جاتی ہیں ایران پہ, ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر آخر یہ کیوں سینکشنز لگا رہے ہیں. کیا اتنا ڈر, اتنا خوف بٹھا دیا ہے ایران نے تمام ممالک کے دلوں میں کہ اتنا اس ڈر کی وجہ سے, اس خوف کی وجہ سے ان پر سینکشنز لگائی جاتی ہیں. ان کو پروگرام کی سرویلنس سونپ دینے کو کہا جاتا ہے. ان کے پروگرامز پر, نیوکلیئر پروگرامز پر, ایٹمی توانائی کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے. تو اوپر سے پھر ان پر حملے بھی کیے جاتے ہیں. اب یہ ایک کلیئر کٹ پیغام ہے, یہ ڈر ہے, یہ خوف ہے, جو ایران کا خوف ہے ان کے دلوں میں ہے. اب ایرانی فارن منسٹر نے آج سٹیٹمنٹ دیا, اس میں کلیئر کٹ یہ کہا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام یہ بہت کروشل ہے, یہ آنے والے وقت میں بہت اہم فیصلے کرے گا. اور اگر بات کی جائے کوآپریشن کی تو ہم کوآپریشن کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم ریزسٹنس کے لیے بھی تیار ہیں. یہ کلیئر کٹ پیغام دیا گیا ہے. اگر آپ امن کی بات کریں گے تو ہم امن کی بات کریں گے, ہم آپ کے ساتھ امن کے طور پر چلیں گے, محبت کے ساتھ چلیں گے, ویل کنٹینیو ود پیس. لیکن اگر ہمارے ساتھ نہ کی گئی تو ہم کنفرنٹیشن کے لیے بھی تیار ہیں, آپ کے مخالف ریزسٹنس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر آپ امن نہیں کریں گے تو پھر ہم ہر طریقے کے معاملات کو, ہر طرح کے معاملات کو, ہر طریقے کے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ ہمیں کنفرنٹ کرتا ہوا پائیں گے اپنے خلاف. ایک کلیئر کٹ پیغام دے دیا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کو, اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو. اب میڈیا ان کا یہ کلیم کر رہا ہے کہ حملہ ہوا ہے لبنان کی جانب سے. لبنان کی جانب سے حملے کے بعد ایک نقصان ہوا ہے, ہلاک ہوئے ہیں, اور اس کے بعد انہی کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مشین گنز جو ویپنز ہیں, اسرائیلی سولجرز, اسرائیلی فورسز جو ہیں, انہوں نے اپنے مشین گنز, انہوں نے اپنے ویپنز چھوڑ دیے. ویپنز چھوڑ کر وہ میدان سے بھاگ گئے لبنان کے حملے کے بعد. تو اسرائیل جو کہ اتنی جگہوں پر لڑائی کر رہا ہے, اتنے ممالک کے ساتھ انہوں نے لڑائی چھیڑ لی ہے. ایک طرف ایران کی سٹیٹمنٹس, کلیئر کٹ پیغام کہ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو ہم کنفرنٹیشن کے لیے تیار ہیں,
اگر آپ امن کی بات کریں گے تو ہم کوآپریشن کے لیے تیار ہیں. دوسری جانب لبنان کی طرف سے حملے، اسرائیل کا پرسپیکٹو کہ صدرن لبنان ہمارا پارٹ ہے، اٹس اے ہولی پلیس، اٹس اے پرومس لینڈ فار اس. اور دوسری جانب ایران اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے معاملات میں بہتری. کیا یہ اسرائیل کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.